عمران خان نے کہا ہے کہ اس حوالے سے جوڈیشل کمیشن جلد بننا چاہیے۔ بین الاقوامی رد عمل بھی بڑا سخت آیا ہے ان سزاؤں کے حوالے سے جو کہ فوجی عدالت نے 9 مئی کے ملزمان کے حوالے سے سنائی ہیں۔ سب سے پہلے تو جو ہم نے دیکھا کہ یورپین یونین کا رد عمل آیا۔ یورپین یونین نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شہری اور سیاسی حقوق کے بین الاقوامی معاہدے ICCPR کے تحت ان فیصلوں کو ان ذمہ داریوں سے متصادم دیکھا جا رہا ہے جو پاکستان اس معاہدے کا پابند ہے۔ ICCPR کے آرٹیکل 14 کے مطابق ہر شخص کو ایسی عدالت میں منصفانہ اور عوامی ٹرائل کا حق حاصل ہے جو آزاد، غیر جانبدار اور مجاز ہو، اور اسے مناسب اور مؤثر قانونی نمائندگی کا حق حاصل ہو، اور فوجداری مقدمے میں دیا گیا کوئی بھی فیصلہ منظر عام پہ لایا جائے گا۔ اس کے بعد برطانیہ حکومت کا بھی رد عمل آیا۔ برطانیہ پاکستان کی خود مختاری اور قانونی عمل کا احترام کرتا ہے، فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل شفافیت، آزادانہ جانچ پڑتال اور منصفانہ ٹرائل کے حق کو مجروح کرتا ہے۔ برطانیہ حکومت پاکستان سے سیاسی اور شہری حقوق کی عالمی ذمہ داریوں کی پاسداری کا مطالبہ کرتا ہے۔ امریکی رد عمل میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کو اس بات پر گہری تشویش ہے کہ 9 مئی 2023 کو کیے گئے احتجاجی مظاہروں میں ملوث ہونے پر ایک فوجی ٹرائبونل نے پاکستانی شہریوں کو سزا سنائی ہے۔ ان فوجی عدالتوں میں عدالتی آزادی، شفافیت اور مناسب طریقہ کار کی ضمانتوں کا فقدان ہے۔ امریکہ پاکستانی حکام پر زور دیتا ہے کہ وہ پاکستان کے آئین کے مطابق منصفانہ ٹرائل کے حق کا احترام کریں۔ تو یہ رد عمل آیا ہے فوجی عدالتوں کی سزاؤں کے حوالے سے۔ علی بخاری صاحب، یہ کیا لگ رہا ہے آج جو GHQ حملہ کیس 9 مئی کے حوالے سے تقریباً 150 کے قریب جو ملزمان تھے ان کے اوپر بھی فرد جرم عائد کی گئی ہیں، تو اس حوالے سے آپ کچھ بتانا چاہیں گے کہ اگر فوجی عدالتوں کی طرف سے سزاؤں کے اوپر یہ رد عمل آ رہا ہے تو پھر سویلین عدالتوں کے اوپر سزاؤں کے اوپر تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی ملتی ہے تو؟ دیکھیں مطیع اللہ جان صاحب، 2-3 چیزیں میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جوڈیشل میرے بڑے پیارے بھائی ہیں اختیار ولی صاحب، وہ بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں۔ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ پیسفل پروٹیسٹ کو اس طرح کے جو انہوں نے الفاظ یوز کیے وہ کریں گے۔ 9 مئی کی واقعی پیسفل 9 مئی کے دیکھیں اس میں بھی 2 چیزیں آپ کو میں عرض کروں۔ 9 مئی کو کسی نے بھی اچھا نہیں کہا، ہر بندے نے کنڈیم کیا اس کو۔ اب بات یہ ہے کہ 9 مئی میں جو لوگ ملوث تھے ان کا سٹیٹس ہو رہا ہے، اور جو بے گناہ لوگ اندر گل سڑ رہے ہیں ان کا سٹیٹس ہو رہا ہے۔ آپ ایک کرائم کے اوپر اگر ہوا ہے تو اس کے اوپر سارے جہان کو پھانسی نہیں لگا سکتے۔ فار ایگزامپل 2021 میں فرانس میں بہت بڑے احتجاج ہوئے مہنگائی کے اوپر، 1100+ تھانے آگ لگا دیے گئے۔ کیا انہوں نے اپنے لوگوں کو ہینگ کر دیا؟ نہیں، جو لوگ ملوث تھے جن کے ایویڈنس تھی ان کو انہوں نے۔ لیکن برطانیہ میں جس رفتار سے عدالتوں نے سزائیں سنائی ہیں، برطانیہ میں رائٹس ہوئے تھے، اس کا بھی حوالہ دے رہے ہیں۔ میں وہ بھی دے رہا ہوں، میں کیپٹل ہلز کا بھی دے رہا ہوں کہ یار امریکہ میں بھی اتنے بڑی چیز ہوئی، بہت بڑا ہوا، ان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ہوا، اس میں بھی جو لوگ مین کلپرٹس تھے ان کو سزا دی گئی، باقیوں کو نہیں دی گئی، لیکن اس کے اندر کروبوریٹو پیس آف ایویڈنس تھا۔ اب بات یہ ہے کہ میں تو اس پہ خود وکیل ہوں، اوپن پروسیجر تھا، سویلین کورٹ تھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنا بھی یہ انسیڈنٹ ہوا اس کی جو جگہ بتائے گی جہاں پر یہ وہاں پر CCTV فوٹیج موجود تھی، اور وہ CCTV فوٹیج کہیں بھی ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے۔ سو بات یہ ہے، اور دیٹ واز ان دی کسٹڈی آف، اب وہ کسی مصر میں تو اس میں خود وکیل ہوں، تو یہ جب چارج کی آپ نے بات کی تو اس پہ ہم نے 265D کی اپلیکیشن دی تھی کہ یار جج صاحب یہ جو لوگ بے گناہ ہیں جن کے خلاف چارج لگا ہوا ہے، اور جو آپ لگا رہے ہیں چارج جو ایلیگیشن ہے وہ پروو نہیں ہو رہا، ان کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ فار ایگزامپل شاہ محمود قریشی صاحب 9 مئی کو تو آغا خان ہاسپٹل کراچی میں تھے، ان کی وائف کا آپریشن تھا۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو جیل میں اس میں تھے، کسٹڈی پولیس میں تھے، کیونکہ میں خود مل کے آیا تھا، 3 لوگ ہم گئے تھے ملنے کے لیے ان کو اس ٹائم۔ ہی واز ان دی کسٹڈی H11 میں IG آفس کے ساتھ ان کو رکھا ہوا تھا، اس میں بیرسٹر گور تھا، میں تھا اور خواجہ حارث صاحب تھے، ہم 3 لوگ مل کے آئے تھے ان کو، تو وہ تو تھے ہی اندر۔ اب بات یہ ہے کہ ہم نے چارج فریم کیا، بٹ سم آف دا ادر وہ ایک اینٹی ٹیررسٹ کوڈ کے اندر چل رہا ہے، اوپن ٹرائل ہو رہا ہے، آپ کے پاس بھی چارج شیٹ اٹھائی ہوئی ہے، آپ کے پاس بھی پڑی ہے۔ اب جو 18th امینڈمنٹ آئی نا مطیع اللہ جان صاحب، اس کے بعد ایک سیکشن ایڈ ہوئی تھی 10A فیئر ٹرائل کی۔ اب فیئر ٹرائل مجھے بتا دیں جو اندر سزا ہوئی ہے اس میں چارج شیٹ کی طرح ہے، باقی چیزیں کی آپ فوجی عدالتوں میں سویلین شہریوں کے ٹرائل کے ذرا ان سے پوچھتا ہوں، ان کی بات پہ تبصرہ ضروری ہے کیونکہ انہوں نے میری بات کو ایک کانٹیسٹ میں بات کی۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ کہتے ہیں عمران خان واز ان کسٹڈی، وہ جیل میں تھے، اگر وہ جیل میں تھے تو PTI کی ساری قیادت جو پشاور کی ہے وہ ریڈیو پاکستان کو جلانے پہ کیوں تلی ہوئی تھی؟
आपकी सारी क़ियादत वहाँ से क्यों गिरफ्तार होती है जहाँ पे चकदरा फोर्ट है? आपके लोकल और तो इसमें इमरान खान का क्या ताल्लुक? आता हूँ वो आखिर में आपको जी, बताता जी। हूँ। आप ही की क़ियादत जो है कर्नल शेर के मुजस्समे जो पंजाब रेजिमेंट सेंटर का मरकजी से वहाँ पे क्यों पाई गई उस मुजस्समे को तोड़ते हुए? जिना हाउस से आप ही के लीडर का भांजा फौज की वर्दी को डंडे में देके इस तरह हाथ में उठा के वो जो तंजिया जुमले वो कस रहा था, वो क्यों था? जो फिर वहाँ पे डॉक्टर यास्मीन राशिद की वीडियो आई, वो क्यों थी? फिर आप ही के कुछ लीडर और भी बड़े नाम है, मैं सब जीएचक्यू के गेट पर हमला जब हुआ तो वहां से आपके कारकुन अगर नहीं गिरफ्तार हुए कोई और थे तो पूरे मुल्क में कराची, क्वेटा, ज़ियारत रेजिडेंसी, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, स्वात, चकदरा फोर्ट, अगर सारे लोग एक ही दिन आए और वो फौजी तनसीबात पर हमला कर रहे हैं तो इनको कोई इल्हाम हुआ था? इनको कोई आसमानी सहीफा आया था? फिर इसमें इल्हाम हुकूमत का हुआ कि इमरान खान के अब कहने मैं पे हुआ? उस पे आता हूँ। Who was the master? इमरान वॉज द मास्टरमाइंड। क्या सबूत है? सबूत यही है कि उसने कहा था कि मुझे आप अरेस्ट करेंगे तो उसके बाद आप प्रोटेस्ट देखेंगे और आवाम का एहतजाज देखेंगे। इसका मतलब क्या है? एक और दूसरा ये कहते हैं कि उनको किस तरह शरीक जुर्म करार दिया जा सकता है। तो आप लॉयर हैं, मैं तो लॉयर नहीं हूँ। वुड यू एलॉबोरेट? आप बताएंगे, हमें समझाएंगे कि व्हाट इज द सेक्शन ऑफ लॉ चले ठीक। नंबर 109, जो 109 है वो क्या है? फिर यही होता है ना। चले उस मामले में सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आना है, एक फौजी अदालतों में सिविल इंक्वायरियों का ट्रायल लेकिन हो सकता हम है तो कि नहीं? अपैरेंटली जो सामने हमें नजर आ ठीक रहा है। है, जो हमने देखा ठीक और है। जो हम चीजों को देख रहे हैं, तो अच्छा आपने पूछा फौजी अदालतों का, तो ये मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर जवाब यही दे सकते हैं इनकी हुकूमत में इन्होंने क्या किया था फौजी अदालतों के बारे में। हम तो इनको कहते थक गए थे, लेकिन ये तो नहीं मानते थे, ये तो दलील लाए गए थे, मंतक लाते चले अब थे वापस हम और उसके मामलात को वकील बनते थे। मुज़ाकरात वाले मौजू की तरफ आते हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, आपके ख्याल में ये मुज़ाकरात का अमल कैसे आगे बढ़ना चाहिए? ये जो खान साहब ने मुतालबात किए हैं कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए और जो कमीशन बनाया जाए, इनमें से क्या चीज़ मुमकिन है आपके ख्याल में जो हुकूमत को करनी चाहिए? जुडिशल कमीशन के बारे में तो मैंने अपनी राय दे दी कि इस वक्त जो है ना उसका वो फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी। उससे बेहतर ये कि कोई पार्लिमानी कमीशन बना लें अगर कोई पॉलिटिकल एक्ट लेना भी है। अगर जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आएगी भी तो क्या कर लेगी इन दोनों जगह पे? जब तक पहली बात तो ये है कि वो जुरिस्डिक्शन का जो ना मामला डिटरमिन ना हो, और दूसरी बात जब कोई क्रिमिनल साइड पे केस जो अगर किसी अदालत ने कागज़ लिया हुआ है, कागज़ जो ना वो कुछ भी वो बात आपने कर दी। अब ये जो दूसरा मामला है जी, हाँ, दूसरे मामले में जो है वो अब सियासी कैदी जो है ना वो क्या गवर्नमेंट ये कंसीड करेगी कि इनमें से कोई सियासी कैदी है? वो मुमकिन नहीं है।